الله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان معصومة قرآن بلقیس حجرت تقدیس الجلال وعاصیت على تکمیل والکمال بنت القلم والنون والسر بین الکاف والنون شمعت مجلسة الرسول وباب سبیل القبول آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ اللہ تعالی اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صلوات دعائے خالق رب العزت مالک کل بطفیل پنجتن پاک چہاردہ معصومین اور بواسطہ شہداء کربلا ہماری اس عبادت کو قبول و منظور آپ جتنے بھی احباب جہاں جہاں سے دور دراز سے جتنے قدم چل کے آتے ہیں آقا ذاتی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس ادارہ کے منتظمین عہدیداران ممبران جو امام حسین کے نوکروں کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس ادارہ کے جتنے مرحومین دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں میرا مالک ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ حاضرین اس نیک نیتی کے ساتھ آمین کہیے گا کہ آج شب جمعہ ہے میرا مالک ہم تمام کے جتنے بھی مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ ہیں یا وہ مومنین جن کے پیچھے دعا کرنے والا اب کوئی زندہ وارث کی صورت میں موجود نہیں میرا مالک اس ذکر کا صدقہ آج کی رات انہیں قبر میں زیارت امیر المومنین نصیب بروز قیامت اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت نصیب میرا مالک جو بیمار ہیں سید آصف شاہ صاحب سید فروخ شاہ صاحب میرا مالک انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ اس ادارے کے جتنے بزرگان ہیں سید امانت شاہ صاحب ہیں سید بانِ شاہ جی ہیں جناب سید زیغم صاحب ہیں میرا مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے وارث ہمارے مولا کے ظہور میں تاجر دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات کوئی آئے تو اسے آگے بھیج دیجیے گا کوئی مسئلہ نہیں جو بھی آتا ہے مجلس میں آ جائے اجازت ہے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ سے ایک مشہور آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خداوند متعال اپنا ولی ہونے کا اعلان اور ابلیس کے پروگرام کا اعلان کرا اللہ ولی الذین آمنوا میرا مالک صحت عطا فرمائے۔ اللہ ولی ہے جو مومنین کو
اندھیروں سے نکالتا ہے، نور میں لے کے آتا ہے۔ اور شیطان ان لوگوں کا ولی ہے، اور شیطان مجھے کیا کام کرتا ہے، وہ نور سے نکال کے پھر اندھیروں میں لے آتا ہے۔ روزانہ گفتگو اس معیار پہ ہو رہی ہے، اور آج گفتگو کو ہم تاریخی اعتبار سے لے کے جائیں گے کہ اللہ تو اندھیروں سے نکالتا ہے، پھر دوبارہ نور میں آئے ہوئے لوگوں کو اندھیروں میں کون لے کے جاتا ہے۔ دیکھیں خدا ولی ہے، اور خدا نے، میں نے کل آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت سے یہ ثابت کیا تھا، صرف اللہ ہی اندھیروں سے نہیں نکالتا، اس کا رسول بھی نکالتا۔ جب رسول نکالتا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، وہ جو اپنے رسول کو دیتا ہے۔ کسی کو ولی ماننا اللہ کے اختیارات کو کم نہیں کرنا، اللہ کے ولی کو ماننا اصل میں اللہ ہی کو ماننا ہے۔ اگر آپ کسی کے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں تو اصل میں آپ اس کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے اختیارات کا نام ولایت ہے۔ آج کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بندہ مجھے ذمہ داری کے ساتھ یہ بتائے کہ روح کون قبض کرتا ہے۔ وہ کہے گا اسرائیل، تو قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ میں موت دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں موت دیتا اللہ ہے، سبب اسرائیل ہے۔ وہی کون لے کے آتا ہے؟ جبرائیل۔ تو یہ تو اللہ کا حکم نہیں جی، بالکل اللہ کا حکم ہے، سبب جبرائیل ہے۔ رزق کون بانٹتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی رازق اللہ ہے، سبب میکائیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، یہ جتنے بھی ملائکہ ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی رزق بانٹتا ہے، کوئی موت دیتا ہے، کوئی قیامت کا اعلان کرے گا۔ اس کا مطلب ہے چلے میں اور زیادہ جو مجھ کو بیدار دیکھوں گا کون بندہ بیدار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جنہیں اختیارات دیتا ہے۔ اب جناب حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ علیہ السلام۔ اس کا مطلب آپ اب اتنا مجھے جواب دیں، اللہ جنہیں اختیار دیتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے۔ علیہ السلام۔ پہلی بات یہ، اللہ جنہیں اختیار دیتا ہے وہ رضی اللہ نہیں۔ علیہ السلام ہوتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ کہیں نے لکھا کہ خدا نے قرآن میں کہا تھا نحن نحیی الموتى، ہم موت دیتے ہیں۔ دعویٰ خود کیا، بھیج اسرائیل کو دیا۔ قرآن میری کتاب ہے، دعویٰ خود کیا، بھیج اسرائیل کو دیا۔ رازق میں ہوں، بھیج میکائیل کو دیا۔ میرے مالک یا تو خود آ، یہ میرے ہی مختار ہیں، یہ ان کو میں نے ہی اختیار دیا ہے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں۔ میکائیل کے پاس کس کا اختیار ہے؟ اسرائیل کے پاس کس کا اختیار ہے؟ اسرافیل کے پاس کس کا اختیار ہے؟ اور ان تمام ملائکہ کے اوپر جو سردار ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ، سردار الملائکہ۔ کسی مذہب کے مولوی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی لڑائی نہیں، کوئی اس پہ جھگڑا نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، ہم تو کسی اور فرشتے کو سردار مانتے ہیں۔ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ سارے مانتے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ اس مولوی کو سر پہ قرآن رکھ کے بتائے، یہ اللہ نے جب جبرائیل کو فرشتوں کا سردار بنایا تھا تو کیا خدا نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اکٹھے ہو کے اپنا سردار بنا؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دیا جائے کہ جب موسم جہاں آواز پہلے تھی وہی کرتے تھے،
جب خدا نے فرشتوں کا سردار جبرائیل کو بنایا تو کیسے بنایا؟ فرشتوں نے ووٹنگ کی تھی، آپ نے اسے کسی ایک کو چنا تھا، اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا تھا جب آپ نے اپنا ہی سردار بنانا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو آؤ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے، کسی ایک کو چن لیتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ میں لفظ ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں موضوع کو لے کے چل رہا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل کو علیہ السلاموں کا سردار بنایا۔ بات جھگڑے کی تو ہے ہی نہیں، یہ شیعہ سنی کی تو بحث ہی نہیں ہے، بات تو ہر باضمیر بندے سے ہے کہ جب علیہ السلام اپنا سردار نہیں بنا سکتے تو رضی اللہ نبی کا خلیفہ کیسے؟ جھگڑا تو ہے ہی۔ اس میں کوئی جھگڑا کہ جب علیہ السلام اپنا سردار نہیں بنا سکتے، سردار جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے۔ اب خدا نے ان تمام ملائکہ کو جو اختیار دیا وہ اختیار کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ ہر فرشتہ، اور یہ جو نام میں نے لیے ہیں یہ وہ فرشتوں، یہ نہیں کہنا کہ فرشتے ہیں صرف اتنے کہ بس یہی 4-5 جو فرشتوں کے نام آتے، ان گنت فرشتے۔ کسی کے ہاتھ میں سورج کی زنجیر ہے، کوئی ہوائیں چلا رہا، کوئی پتی کو کھول رہا ہے، کوئی کمبل کو نکال رہا ہے، کوئی سٹے کو پھاڑ رہا ہے۔ خدا نے ہر چیز پہ ایک ملک مقرر کیا ہوا، ایک فرشتہ مقرر۔ کتنے ہیں؟ ان گنت، اتنے کے تعداد میں آ ہی نہیں سکتے۔ بس خدا نے جب لا تعداد کہا تو اس کا مطلب ہے یہ لا تعداد ہے، یہ گنے نہیں جا سکتے۔ ان تمام کے اوپر جو سردار ہے وہ کون ہے؟ جبرائیل۔ اور یہ جو نیچے کام کر رہے ہیں ان گنت، یہ ایک ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی ہوا، کوئی رزق، کوئی موت، کوئی سور پھونکے گا، کوئی قیامت کا اعلان کرے گا، کوئی دائیں بیٹھا ہے، کوئی بائیں بیٹھا ہے، کوئی قبر کے سرحانے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جتنے اللہ کے امور سر انجام دے رہے ہیں، ان کے اوپر جو سردار بنایا ہے وہ جبرائیل کو بنایا ہے۔ اللہ جانے دنیا کہاں بیٹھ کے اہل بیت کو سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے سارے کام کرنے والے فرشتوں کا سردار، جن کے دروازے پہ آ کے ریڈیاں آ گئے۔ اسرائیل کے پاس اختیار یہ سب نے مان لیا، میکائیل کے پاس اختیار مان لیا، اور جو ان کے اوپر سردار ہے وہ جن کا نوکر ہے، آپ بتا ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ آپ مجھے بول کے بتایا، پڑھے لکھے معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، کیا مالک اور نوکر کا اختیار ایک ہی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مالک کا اختیار نوکر کے اختیار سے زیادہ ہے۔ اب نوکر تو موت دیتا ہے، نوکر موت دے رہا ہے، نوکر رزق باندھ رہا ہے۔ جو اختیارات تم آل محمد میں تلاش کر رہے ہیں وہ ان کے نہیں، وہ ان کے نوکروں کے۔ انہوں نے ان فرشتوں کو، ان نوکروں کو ان اختیارات پہ معین کیا ہوا، مقرر کیا ہوا۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنے اختیارات ہیں یہ اللہ نے دیے۔ اگر اللہ فرشتے کو اختیار دے تو کوئی لڑائی نہیں۔ کبھی آج تک میرا خیال ہے کہ 18-20 سال کی نوکری ہو گئی ہے ممبر پہ، کبھی آج تک ممبر پہ چٹھی نہیں آئی کہ یہ آپ ثابت کریں کہ اسرائیل کیسے روح قبض کرتا ہے۔ آپ بتائیں گے میکائیل کیوں رزق باندھتا ہے؟ کبھی کسی نے فرشتے کے اختیار میں بحث نہیں کی۔ بحث جب بھی ہوتی ہے علی کے اختیار میں۔ میں جملہ کہوں لندن میں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو اختیارات کی تقسیم سے بغض نہیں ہے، علی سے بغض ہے۔ دھیرے چلے
سب تک پہنچے گی. اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ کے پاس اختیار کوئی نہیں. لیکن جب ہم یہی کہیں کہ علی رزق دیتے ہیں, علی موت دیتے ہیں, علی مردے کو زندہ کرتے ہیں, شرک کر دیا. آپ نے تو امیر المومنین کی یہ علی کے اختیار, یہ علی کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا, میں اکثر دل میں میری حسرت ہے کہ جو بندہ علی کے اختیار نہیں مانتا اسے بندہ سامنے بٹھا کے شیطان کے اختیار سنا. اب بندہ کسی بندے سے پوچھے کہ تجھ سے غلطی ہوئی, تجھ سے گناہ ہوا, تو نے اپنی مرضی سے کیا؟ وہ نہیں جی, شیطان نے گمراہ کر دیا. اچھا, اس ٹائم شیطان لندن میں تھا, اسی ٹائم پاکستان میں بھی ایک بندہ غلطی کر رہا تھا, ہندوستان میں بھی کر رہا تھا, افریقہ کے جنگلوں میں بھی ہو رہی تھی. تو یہ ہر جگہ پہ کون کر رہا تھا؟ شیطان. اچھا, ایک اکیلا ہر جگہ پہ ہوتا ہے؟ اچھا, شیطان ایک ہے؟ جی ایک ہے. ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے؟ جی ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے. تو یہ شیطان ہر جگہ پہ کیسے؟ جی اسے اللہ نے طاقت دی ہے, ڈوب کے مر جا. اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے, اپنی حجت کو طاقت دے. ماننے پہ آئے تو ابلیس کے اختیار مان, نہ ماننے پہ آئے تو امیر المومنین کے اختیار. اب آئیے, آج کی گفتگو بہت اچھے مرحلے میں داخل ہونے لگی ہے کہ آخر دنیا علی کو مان کیوں نہیں رہی. علی کو مان کیوں نہیں رہے؟ جو بندہ علی کے فضائل پڑھ رہا ہے پھر اس پہ دنیا کا ہر الزام. یقین کیجیے, اور یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ 2019 20 21 کو ہونا شروع ہوا, شروع سے جس نے بھی علی پڑھا زمانہ اسی کا دشمن ہے. فضائل نہیں پڑھے جی, مشرک ہو گئے جی, نصیری ہو گئے. محمد پہ ممبر کی عزت اور تقدس کی قسم کھا کے کہتا کہ جو بندہ علی کو اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی توہین بعد میں کرتا ہے, علی کی پہلے کر رہا. نہیں, جملہ آپ نے ویسے بھی سنا جیسے آپ کو سننا چاہیے تھا. جس نے علی کو اللہ کہا اس کا مطلب اس نے سمجھ لیا کہ میں نے علی کو پہچان لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی اونچائی ہے ہی نہیں. اس نے علی کو اللہ کہہ کے اس نے اپنی حد بتا دی کہ میں نے علی کو پہچان لیا ہے. اگر تو نے علی کو پہچان لیا ہے تو میں کلمہ تیرا نہیں پڑھتا, میں کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں. نبی کہہ رہی ہے علی معرف الا اللہ وعلا, اے علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی پہچان. اب علی سے دشمنی کیوں ہے, علی سے بغض کیوں؟ آج گفتگو یہاں اور اس سے آگے پھر چلے گی دشمنی علی کی وجہ, علی کی خاموشی, اور پھر سارے سلسلے آگے. آخر علی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کوئی جتنے بندے جو مہذب ترین لوگ ہیں, جو اہل علم ہیں, ان کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے یار یہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے علی کا حق, فلاں بھی علی کا حق نہیں دے رہا, فلاں بھی علی. آخر لوگوں کو علی سے دشمنی کیوں؟ آئیے ہم بتاتے ہیں دشمنی علی کی وجہ کیا ہے. رسالت امام نے مکہ میں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. 40 سال نبی چپ رہے. مکے والوں کو عبداللہ کے بیٹے سے دشمنی نہیں تھی. اتنا احترام کرتے تھے, اتنا احترام کرتے تھے غوری بھائی میرے نبی کا کہ یہ امانتے بھی نبی کے بیٹا. عرب میں کسی کا اتنا احترام نہیں تھا جتنا میرے نبی کا. رسالت امام کا کردار ایسا تھا, یہ امانتے نبی کے گھر رکھواتے تھے. سلیبس کی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے کہا کہ اے مکہ والوں, اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے,
تو دیکھنے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کیوں دیکھیں؟ کہہ جو دور آئے. یہ کوئی تمام مصر کتاب نہیں میں پڑھ رہا, یہ دین یاد اسلامیات میں بچوں کو پڑھایا. رسول نے کہا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے, دیکھنے جاؤ گے؟ میں کیوں دیکھنے جائیں؟ کہہ دور آئے, مان جائیں گے. یہ نبی کی صداقت نہیں تھی. ایسے تو اور بھی کئی لوگ ہوں گے جن کی لوگ بات مان لیتے ہیں. نبی نے اگلی اپنی بات ان سے منوائی کہ میں نے کتنا ان کو منوا لیا. رسول نے کہا اچھا یہ تو مان جاؤ گے اگر تم جاؤ اور لشکر نہ ہو. دیکھیں صادق اور ہوتا ہے, صدیق اور ہوتا ہے. جو صرف سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں, جو بولے وہ سچ ہو جائے. اس سے صادق ہے. میرا نبی صرف صدیق نہیں, صادق بھی. سر اٹھاؤ تھوڑا بولو. میرا امام جعفر صرف صدیق نہیں, مثال سے آپ نے کہا اگر تم جاؤ اور پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہو تو پھر واپس آ کے کیا مجھے صادق کہو گے؟ کلمہ نہیں پڑھ رہے نبی کا. اور اس حالت میں آپ کو جواب کیا دیتے؟ کہنے کہ عبداللہ کا بیٹا تم نے ہمارے درمیان زندگی گزاری. اگر ہم دیکھیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر نہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہم اندھے ہو گئے, تو سچا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو سچا ہے. اب دیکھیں کہ وہ اتنا نبی کو سچا مان رہے تھے, وہ کہتے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اب نبی نے یہی جملہ کیوں کہا کہ لشکر دیکھو اور نظر نہ آئے؟ تو پھر نبی نے ان کا لیول چیک کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی ایسی چیز کہوں جو نظر نہ آئے, میں موضوع کا اگلا موڑ لے رہا ہوں. اگر آپ نے بے رخی کی تو موضوع تبدیل کر لیتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, خطیب اور سامنے کا رشتہ ہوتا ہے توجہ کا. بولنا داد یہ خود بخود نکلتی ہے. اگر آپ کی توجہ کا رشتہ رہا تو موضوع بہت بہتر طریقے سے. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ اگر دیکھو اور لشکر نہ ہو؟ نبی نے دیکھ لیا کہ ان کے ذہن کہاں تک پہنچے. انہوں نے کہا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. رسول نے کہا اچھا اگر میں کچھ کہوں تو تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا ہمیں کیوں دیکھنے کی ضرورت؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ ہے تو پھر ہے. رسول نے کہا بڑا آسان ہو گیا. باقی نبیوں کی امتوں نے تو انہیں بڑا تنگ کیا تھا, تو جہاں مجھے بھیجا ہے میں نے تو ان کو بڑا اچھے طریقے سے 40 سال میں ان کے ذہن منوا لیے ہیں, تو یہ تو بڑی جلدی اللہ مان لیں گے. رسول نے کہا بڑا آسان ہے, لمحے میں مکے نے کلمہ پڑھ لینا, لمحہ دیر نہیں ہونی, سب نے مسلمان ہو جانا. رسول نے کہا اچھا میرے مالک کا پہنچا دوں, ان کے ذہن بن گئے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہ نظر آئے تو ہم مان لیں گے. رسول نے کہا اللہ نے کہا کیا منوانے لگا؟ رسول تجھے منواؤں. کیسے منوائے گا؟ کہوں گا کہ میرے اللہ کو مانے. نہیں ایسے نہیں منوانا, صرف یہ نہیں کہنا میرے اللہ کو مانو, انہیں وہ لا اللہ کو بعد میں ماننا, پہلے یہ مانو اس کے سوا کوئی اللہ نہیں. رسول کا بات تو بڑی آسان ہے, مکہ پورا میرا گرویدہ ہو چکا ہے, جو میں کہتا ہوں وہ کر لیتے ہیں, امانتیں میرے گھر رکھتے ہیں میری زبان پہ. رسول نے اکٹھے کیے. اب رسول نے اکٹھے کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان زندگی گزاری. یہ پہلا خطبہ ہے قریش سے, میں علی کی دشمنی کی وجہ پہ جانے لگا. میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے, تم نے کبھی مجھے کوئی غلطی کرتے دیکھا؟ کبھی نہیں. کبھی کوئی گناہ کرتے دیکھا؟ ان کا ہم تو تیرے کردار کی قسمیں کھاتے ہیں. ہم تو پوری دنیا میں جا کے کہتے ہیں ہمارے مکہ میں عبداللہ کا ایک ایسا بیٹا ہے, اس کا کردار اتنا پاک ہے. رسول اللہ پھر آج میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں جو تمہارے درمیان ہوں نا, میں صرف عبداللہ کا بیٹا ہی نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. ان کے لیے کوئی انہونی نہیں تھی اس دور میں. نبی, نبوت, رسول, رسالت یہ سلسلے چلتے رہتے. میں اللہ کا رسول ہوں. وہ خاموش ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دشمنی تو تجھ سے ہو نہیں سکتی, چاہتا کیا ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا کلمہ پڑھو. پڑھ لیں گے.
ان کا اتنا عقیدہ پکا نہیں تھا کہ بڑے اپنے بتوں کے سگے تھے. جاہلیت کا دور ہے. وہ اتنے اپنے عقیدے میں نہیں تھے کہ وہ کہے نہیں جی نہیں. انہوں نے کہا تو ہم پڑھ لیں گے. ایک ایک قبیلے کے کئی کئی بت تھے. ایک بت کی پورا عرب پوجا نہیں کرتا تھا. ہر قبیلہ اپنا بت بنا کے بیٹھا. کسی کا لمبا, کسی کا چھوٹا, کسی کا سونے کا, کسی کا چاندی کا. امیروں کے امیر بت. انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے. جو انہوں نے ٹھیک ہے ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے. ہمیں کیا, جہاں ہم اتنے خدا مان رہے ہیں. ایک اور سے بھئی یہ خدا کا اضافہ ہی ہونا ہے نا. تو تیرے خدا کو ماننے کی موج یہ ہے کہ اس کا بت بھی نہیں بنانا پڑے گا. بھئی خرچہ ہی کوئی نہیں. اللہ کہنا ہی ہے نا کہ ہے تو ہے, تو بس ٹھیک ہے ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے. رسول کا کام اگلا مشکل ہے. جب ہم نے کہہ دیا مان لیں گے تو اب اس میں مشکل کون سی بات ہے. مان تو گئے. رسول کا نہیں, انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہیں چھوڑنا پڑے گا. میرے مولا مجھے اتنی طاقت دے دینا, اتنا ماحول بن جائے کہ بعد میں جو لے کے جا رہا ہوں کہ مجھے نہ پڑھ کے بھی کچھ پڑھنا پڑ جائے. میں کچھ نہ سمجھا کے بھی آپ کو سمجھا سکتا. رسول نے کہا کہ انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہیں چھوڑ دو گے, کہیں گے دیکھ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے باپ دادا انہیں مان رہے ہیں. اچھا شروع سے عادت ہے کہ بندے کئی جھوٹوں کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ پیو دادا انہیں مان رہے ہیں. کوئی اپنے مذہب میں پکے نہیں ہے. صرف ایک جھٹکا نظم یہی ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے کل کو بندے کہیں گے تیرا باپ غلط تھا, تیرا دادا غلط تھا. اسی ایک خطرے کی وجہ سے بندے حق نہیں سمجھ رہے. اگر ہم مان جائیں گے تو بندے کل کو کہیں گے لو جی باپ دادا جو اچھا تم اتنے اچھے ہو گئے, وہ جو ہمارے پچھلے تھے وہ سارے ہی غلط تھے. اس سے پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کہا, لے پچھلوں میں جا کے نا اگلی بھی خراب کر لے. ہو سکتا ہے کہ وہ دور تحقیق کا دور نہ ہو, اس دور میں کچھ ایسا نہ ہو. آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, تو اگر آپ کو کوئی چیز تحقیق میں مل رہی ہے تو اسے قبول کرو. مکہ والے کا انہوں نے کہا نہیں, انہیں نہیں چھوڑیں گے. مکہ والے یہ اپنے قبیلوں کے لوگ ہوتے تھے, یہ باپ دادا کی رسمیں پوری کرتے تھے. انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا اسے پوچھتے رہے. رسول نے کہا پھر نہیں, میرے مذہب کا قانون ہے, انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا تو کیا کروانے لگا ہے. فرمایا تمہارے بتوں کی مخالفت کروں گا جہاں تک ہو سکا. گلیوں میں جا جا کے بتاؤں گا کہ جھوٹے ہیں. پتہ نہیں بندے کو سمجھ رہے ہیں. رسول نے کہا میں نے صرف گھر میں بیٹھ کے نہیں کرنا, میں گلیوں میں جاؤں گا. یاد رکھو ابھی بھی چھوڑ دو ورنہ میں بازاروں میں آ جاؤں گا. رسول نے سیرت دے دی ہے کہ پہلے گھر بلا کے منواؤ, نہ مانے تو پھر ان کے گھروں کے آگے سے جلوس لے کے مانو ورنہ میں بازاروں میں آؤں گا. انہوں نے کہا دیکھ عبداللہ کا بیٹا مخالفت کریں گے تیری, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا. شروع سے یہی عادت ہے, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا. یہ قرآنی دیگ ہے, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا. لندن والوں مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے, یہ پورے زمانے کی دشمنی جو میں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں وہ میرے باپ دادے کی لڑائی تو کسی سے تھی نہیں ہے. آل محمد کی دشمنی ہے جو اپنے نوکر نے اپنے گلے لی ہوئی ہے. میں نے ہر چیز چھوڑ دی ہے لیکن حالات اپنے مشکل کر دیے ہیں, لیکن عقیدے میں سمجھوتا نہیں کیا. وہی عقیدہ آج تمہارے سامنے پھر پڑھنے لگا ہوں. اگر اس دور میں بھی کوئی اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوتا تو نبی کو مشورہ دے دیتا, یا رسول اللہ مکے کا امن خراب ہو جائے گا, کمیونٹی آپس میں اچھے ماحول میں رہ رہی ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ماحول میں رہنا چاہیے, آپ ایسی بات نہ کریں. رسول کا میرے مذہب کا قانون ہے, جھوٹوں پہ لعنت پہلے کرو, سچے کو بعد.
اپنی مرضی سے کھڑے ہو تو بسم اللہ, اگر بیٹھنا چاہے تو جگہ موجود ہے. رسول سے زیادہ تمہیں اسلام کا پتہ ہے. نوجوان بیٹھو یار, جوان تو میرے ساتھ ہو. رسول سے زیادہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول نہیں جانتے. رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے مکے کا ماحول, میرا بھی باپ دادا یہاں پہ رہتا تھا, تمہارے بھی باپ دادا اچھے ماحول میں رہتے ہیں, تم اپنوں کو بھی مانی جاؤ. میرے خدا کو مانے, نا انہیں چھوڑو. سچا جب ماننا پڑتا تو صرف سچا ہی نہیں ماننا, اس کے مقابلے پہ جو بھی ہو. اچھا ویسے بت بنانے ہیں تو ایسے ڈیکوریشن پیس رکھو. رسول نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں گھر میں کوئی پتھر کی مورتی نہیں ہونی چاہیے, ویسے رکھنی ہے سجاوٹ کے لیے رکھو, یعنی اللہ نہ کہنا. جھگڑا ان پتھر کے بتوں کا نہیں ہے. جھگڑا یہ ہائے 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 بات آنے لگے. جھگڑا یہ ہے تم انہیں وہ کہہ رہے ہو جو یہ ہے نہیں. لیکن تو جو تم انہیں کہہ رہے ہو نا یہ وہ ہے. بڑا سیاح ہو گیا ہوں میں. پنجابی میں ایک مثال دیتے تھے, اس کو کہتے ہیں اندھیری ہے. اب اس سے آگے کیا ہے, انہیں تم وہ کہہ رہے ہو جو یہ ہے نہیں. ویسے ماننا مانو, وہ نہ کہو. ان کو وہ کہہ رہے ہو, وہ یہ کچھ کر سکتے ہیں صحیح. دھوپ میں رکھ دو تو دھوپ میں, اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دو تو چھاؤں میں, بارش آئے تو بھیگ جاتے. اور جب یہ اپنا ہی کچھ نہیں کر سکتے تمہیں کیسے دوں؟ اچھا بڑے یہ تمہارے خدا ہیں, مشکل میں بلاؤ آتے تو ہے نہیں. یہاں تو نبی کے بلانے پہ نہیں آتے. نبی بھی بلائے نہیں آ رہے. جب یہ تمہاری مدد کرتے ہی نہیں انہیں مانتے کیوں؟ انہیں چھوڑو. جھگڑا پہلے دن کفر اور اسلام کا ماننے کی وجہ سے نہیں, چھوڑنے کی وجہ سے. نبی کی لڑائی اللہ منوانے سے شروع نہیں ہوئی, جھوٹوں کو چھڑوانے سے. اور زیادہ آسان کروں, اب اس سے آگے نا مجھے لے کے جانا. نبی کی لڑائی تولا سے نہیں ہوئی, تبرہ سے. اب علی کی دشمنی پہ آ رہا. رسول نے کہا کہ میرے اللہ کو مانو, انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں. فرمایا پھر میرے اللہ کو مانو نہ مانو کوئی فائدہ. انہوں نے کہا تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے, کیا کرتا ہے؟ تو کہہ رہا نہیں یہ ہمارے بت کچھ بھی نہیں کرتے, تیرا کیا کرتا ہے؟ فرمایا کیا کروانا چاہتے ہیں؟ کہ تجھے بلا. فرمایا میں آیا نہیں.
چاہتے ہو مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا پتھر بلوا. تو کہتا نا تمہارے بت بولتے نہیں, تو بت پتھر کے نا, تو پتھر بلوائے گا. فرمایا لاؤ رکھو ہاتھوں پہ. پتھر بول پڑے. اچھا یہ چاند دو ٹکڑے کا, انگلی کا اشارہ کیا. یہ ایسے معجزے نہیں تھے جو عرب میں روزانہ ہو رہے تھے, یہ عقل کو ہلا دینے والے معجزے تھے, عقل حیران کر دینے والے معجزے تھے کہ ایک انسان زمین پہ کھڑا ہو کے اشارہ کرے اور دور چمکتا ہوا چاند یوں دو ٹکڑے ہو. پتھر بول رہے تھے, درخت چل رہے تھے, پہاڑ ہل رہے تھے. نبی اتنے معجزے دکھا رہے تھے, اتنے معجزے دکھا رہے تھے. وہ اختیارات دیکھ کے بھی نبی کو نہیں مان رہے تھے. اور یہ نبی جو اختیار دکھا رہا تھا یہ اللہ کے ولی کا اختیار. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کے پاس اختیار ہے, نبی کے پاس اختیار ہے. نبی نے اتنے اختیار دکھائے, انہوں نے نہیں کلمہ پڑھنا تھا نہیں پڑھا. 40 سال نبی مکہ میں رہے, ہجرت کر کے مدینہ آئے, 23 سال مدینہ کے. 63 سال نبی معجزوں اور اختیارات سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منواتا رہا. نہیں ماننا تھا انہوں نے, نہیں ماننا. سارا مکہ مسلمان ہو گیا تھا, سارا مکہ معجزے دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. سامنے معجزے ہو رہے آنکھوں کے سامنے, نہیں ماننا تھا. نبی معجزے دکھاتے رہے, نہیں مانا. جملہ اتنا بڑا آنے لگا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. نبی معجزے دکھاتا رہا, نہیں ماننا تھا نہیں مانا, نہیں ماننا تھا نہیں مانا. 18 ذی الحج کو علی کی ولایت کا اعلان کیا. 28 سفر کو ظاہری طور پہ نبی دنیا سے چلے گئے. یہ دن بنتے 2 مہینے 10 دن. اب یہ بدے ہاتھ ہیں, بڑے دھیمے لہجے سے بڑا اونچا جملہ سن لینا. جن لوگوں نے 63 سال میں نبی کے اختیارات دیکھ کے لا الہ نہیں پڑھا, 2 مہینے 10 دن میں علی ولی اللہ کیسے پڑھ لے؟ نہیں پڑھنا تو انہوں نے نہیں پڑھا. فرمایا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں پڑھا. رسول نے کہا ٹھیک ہے. رسالت میں آپ کو اللہ نے حکم دیا, مکہ تیرا دشمن ہو گیا ہے, حالات بدل گئے, رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑ, کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ تیرے محبت میں تیرے پیچھے آتے ہیں اور اصل میں یہ مخبر ہے. میں وہ بات پڑھ رہا ہوں جو ہر جگہ سے ثابت ہو. تو میرا رسول خطرہ ہے مکہ سے. یہ اس پروردگار کا کرم ہے, وہ جب کسی کو حق کی تبلیغ کے لیے زندہ رکھتا ہے نا, تو جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو اس سے وطن چھڑوا دیتا ہے. مکہ چھوڑ, مدینہ انتظار کر رہا ہے. رسالت امام مکہ چھوڑا. کل میں نے ایک چھوٹا سا ٹچ پڑھا تھا, مدینہ پہنچ گئے. رسالت امام مدینہ آئے, مدینہ کے لوگوں نے بڑا خیر مقدم کیا, رسول کا استقبال کیا. مدینہ لوگوں نے رسول کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اب مزاج پڑھنے لگا ہوں علی ولی اللہ کے. مکہ والے خاموش بیٹھے رہے, 10 سال مسلسل گزر گئے. رسول مکہ چھوڑ کے گئے, وہ مدینہ ہی ہے. جو بندہ وہاں سے مسلمان ہوتا ہے یہ اسے یہاں نہیں آنے دیتے, جو یہاں سے وہاں جاتا ہے اسے واپس بلوا لیتے. 10 سال کے بعد رسول نے کہا کہ اب مکہ فتح کرنا چاہیے. رسالت مآب نے 10,000 کا لشکر لیا. رمضان المبارک کی کوئی تاریخ تھی, 7 یا 8 رمضان. رسالت مآب ایک پورا لشکر لے کے مکہ کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. اس دور میں مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو سفیان, اس نے مکہ کے باہر یوں رات کی تاریکی میں, کیونکہ مکہ پہاڑیوں کا شہر ہے, پہاڑیوں پہ ایسے لگے جیسے تارے جو ہے نا ستارے, یہ پہاڑیوں پہ آ گئے. اس نے فوراً اپنے ایک دوست حکیم بن جراحم کو ساتھ لیا, زید بن نوفل کو ساتھ لیا. اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہے, یہ مکہ کی پہاڑیوں پہ یہ روشنیاں کیوں ہیں, یہ ستارے اترے ہیں مکہ کی پہاڑیوں پہ. یہ اونچائی پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے, وہ لشکر ہے جو مکہ کی طرف آ رہا ہے. کون ہو سکتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا, انہیں خبر ہی نہیں تھی.
یہ سمجھتے تھے کہ نبی لڑتا ہی نہیں ہے. خبر تھی رسول نے لڑنا. کیا کہنے یہ پوری رات، کیونکہ رات اندھیری تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، صرف وہ مشعلیں جو روشن کی ہوئی تھی، جو لشکر آ رہا تھا اس کی روشنی آ رہی تھی. یہ مکہ کی ایک چوٹی پہ کھڑے ساری رات دیکھتے ہیں. صبح کا پہلی کرن جب آئی نا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہاتھوں میں پرچم ہے، یہ تو گھوڑے اونٹ ہیں. کون ہے یہ؟ محمد ابن عبداللہ. محمد آ رہا ہے. ابو سفیان وہیں سے پہاڑی سے یوں نیچے اترا، اپنے نوکر سے کہا جلدی کر عباس ابن عبد المطلب کو لا. یہ عباس ابن عبد المطلب کو رسول اور مولا علی کے چچا، یہ مکہ میں تھے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کو فوراً بلوا کر کہ عباس، میں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے محمد سے کہو کہ وہ مدینہ میں رہے، یہ مکہ پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، یہ دیکھو کتنا بڑا لشکر ہے. یوں حضرت عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہوئے. کسی کتاب میں چاہو گے ہر سیرت نگار کی، ابن خلدون سے شبلی نعمانی، شبلی نعمانی سے طاہر القادری، طاہر القادری سے سلیمان ندوی، سلیمان ندوی سے لے کے مفتی مریم تک ہر سیرت نگار نے لکھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے یوں دیکھا. حضرت عباس ابن عبد المطلب مسکرائے. دو مزاج پڑھنے لگا ہوں، یہی سے بات کھل جائے گی، موضوع بڑا بہتر کھل جائے گا. حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی لشکر کو دیکھ رہے ہیں، ابو سفیان بھی لشکر کو دیکھ رہا ہے. یہ دو فرد نہیں کھڑے، دو نظریات کھڑے، دو علیحدہ علیحدہ فکریں کھڑی. اب میں دیکھوں گا کتنا بندہ خطابت کو سمجھتا ہے کہ وہ دو جملوں میں موضوع کیسے سمجھے گا. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا تو مسکرائے. مسکرا کہتے ہاں یہ تو ہمارا بھتیجا محمد ہی آ رہا ہے، لشکر لے کے آ رہا ہے. ابو سفیان نے کتاب کہتی کوہنی مار کے کہا عباس تیری بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا لی. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے پھیرتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا شرم کر، حکومت نہیں رسالت ہے. میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا تو دو نظریات ہیں، دو فکریں. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے اس میں نظریہ کیا ہے. اب میں بتا، ایک وہ تھے جو رسالت کو حکومت سمجھ رہے تھے، یہ کون کہہ رہا ہے جس نے موجے دیکھے تھے، چاند اور ٹکڑے ہوتا دیکھا تھا، پتھر بولتے دیکھے تھے، درخت چلتے دیکھے تھے، پہاڑ ہلتے دیکھے تھے، موجے دیکھے کلمہ نہیں پڑھا. جب لشکر دیکھا، تلواریں دیکھی، فوراً کلمہ پڑھ لیا. اب یہ جو کلمہ پڑھا، کیونکہ صبح یہی بندہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ تو رسالت نہیں حکومت ہے، صبح اسی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے. جب اس نے کلمہ پڑھ لینا، اس نے آ جانا ہے اسلام کی طرف. اب یہ بندہ نہیں آیا، ایک نظریہ اور آ گیا ہے، ایک مزاج اسلام میں اضافہ کر چکا ہے. جو رسالت کو حکومت سمجھ رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ نبی نہیں حاکم ہے، اس کی تو حکومت بن گئی. اب جو حکومت کے لالچ میں کلمہ پڑھے، انہوں نے حکومت ہی کا تو لالچ کرنا ہے. دشمنی پڑھے لگا ہوں علی کی، مکہ میں لا الہ کے دشمن، محمد رسول اللہ کے دشمن. صبح مکہ فتح، کیا کہا تھا پہلی دعوت میں؟ دیکھو میں نے تاریخ کا سالوں کا سفر تمہیں لمحوں میں کروایا. ماشاءاللہ. پہلی دعوت میں رسول نے کہا تھا چھوڑو بتوں کو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں چھوڑے. موجے دیکھے نہیں چھوڑے، نہیں اپنے بتوں کو چھوڑیں گے، یہ اپنے بتوں پہ پکے رہے. اب رسول واپس مکہ پہنچے. اب وہی بندے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں چھوڑیں گے، دل دہل گئے. اب لشکر سے ڈرے ہوئے، اب سہمے ہوئے کھڑے ہیں. یہ لشکر آ گیا ہے، قتل و غارت ہو جائے گی، مکہ لہو سے بہہ جائے گا. کانوں میں وہ آواز آ رہی ہے، آج سے چند سال پہلے یہی بڑی محبت سے کہہ رہا تھا، آپ نے نہیں چھوڑا، اب پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. رسول آئے، خانہ کعبہ کے قریب، خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا. دیواروں کے باہر وہی بت جو کہا تھا چھوڑ دو، وہ لٹکے ہوئے تھے. رسالت مآب آئے، حکم پروردگار کے تحت جھکے، کاندھوں پہ کھڑا کیا علی.
رسول نے نہیں توڑے. کس نے توڑے تھے؟ کوئی جھگڑا تو نہیں اس پہ. کسی سنی بھائی کو, کسی اہل حدیث کو, کسی کو اختلاف تو نہیں. سب نے کہا بت رسول نے نہیں, بت علی نے توڑے. علی کاندھوں پہ کھڑے ہوئے جن کو یہ چھوڑ نہیں رہے تھے. جنہیں یہ چھوڑ نہیں رہے تھے علی انہیں توڑ رہے تھے. اب یہ ضربیں جو ہیں یہ بتوں پہ نہیں لگ رہی تھی. کوئی کہتا تھا میرے باپ کا بت, میرے دادے کا بت, میرے پردادے کا بت. کھڑا کون توڑ رہا ہے؟ علی نے توڑے ہیں, علی نے توڑے ہیں, علی نے توڑے ہیں. میرا مولا میں طریقہ یوں جگر نکال کے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. اب انہوں نے مجبور ہو کے ڈر سے, خوف سے, سہم کے کلمہ تو پڑھ لیا کلمہ, لیکن نظروں میں آگے علی آتا تھا. اس نے بتوں کو توڑا, اس نے بتوں کو توڑا. بدر میں کوئی کہتا تھا میرا بھائی مارا تھا, کوئی کہتا تھا میرا باپ مارا, کوئی کہتا میرا چچا علی نے مارا, کوئی کہتا میرا دادا علی نے مارا. کیونکہ اللہ آتا نہیں تھا, رسول لڑتا نہیں تھا. اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا, اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا. دونوں بھی علی توڑ رہا تھا. بدر میں بھی علی لڑ رہا تھا, خود بھی علی توڑ رہا تھا, عمر بھی علی لڑ رہا تھا. اب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ پڑ گئے. علی ولی اللہ ان کی حالت میں رک گیا. آج بھی جو علی ولی اللہ نہ پڑھے سمجھ لینا یا تو علی نے اس کا باپ مارا. رسول کے دشمن بدر میں کافر تھے, علی نے مارے. احد میں علی نے مارے. کلمہ نبی کا پھیلتا گیا, دشمنی علی کی بڑھ گئی. لوگ خوش ہوتے رہے, اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا, اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. دلوں میں علی کا زہر پھیلتا, دشمنی علی, عداوت علی, بغض علی سینوں میں پنپتی گئی. کتنا مشکل تھا امت کے لیے علی مانگنا. نقصان علی نے کیا تھا. ہم کبھی بھی لوگوں کو کوئی منت نہ کرتے. ٹھیک ہے تم نے نہیں علی کو ماننا, علی کوئی وہ پیر ہے ہی نہیں کہ بندہ منت سے منوائے, نہ مانو علی کو. لیکن یہ جو قوم ہے نا جس کو تم ہنس کے کہتے ہو, پتہ نہیں کیوں, دیکھے جی اتنا لوگوں کو خوف تھا بیماری کا, یہ پھر بھی بچے بہنیں بیٹیاں لے کے رش میں چلے جاتے ہیں. اب ہم سے بچہ پوچھو, ہم یہ کالے کپڑے پہن کے یہ دور دراز سے آئے ہیں, یہ بہنیں بیٹیاں لائیں, یہ بچے لائیں, یہ کتنا پیدل چل کے آتے ہیں, کہاں سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں. اب ہم سے بچہ پوچھو یہ کیوں آئے ہیں؟ دکھ ہمیں یہ مار گیا ہے اندر سے, ہم اندر سے ختم ہو گئے کہ علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے. کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تو میں نبی کی عزت کی قسم گھر میں جا کے سوچ, مردوں کے بدلے مردوں سے لیے جا. تمہیں دشمنی تھی علی سے, حسن سے لڑ لیتے, حسین سے لڑ لیتے, غازی سے لڑ لیتے, بدلے علی کے علی کی بیٹی.
جن کے باپ دادا علی نے بدر احد میں مارے تھے، ان کی اولادیں جھولیاں پتھروں کی بھر کے زینب کا استقبال۔ بس فضائل زیادہ پڑ گیا، کوشش کروں گا تمہاری ہر آنکھ، میری ہر آنکھ پہ نظر ہوتی ہے، میں اس کوشش اور کاوش میں کھڑا ہوتا ہوں کہ کوئی آنکھ جب تک مجھے خوش نظر آئے میں مصیبت پڑھتا رہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں ابھی اس تک پہنچا ہوں، تمہاری آنکھ میں ہلکا سا بھی پانی مجھے نظر آ جائے، تمہاری آنکھیں بھیگ جائیں، تمہارے آنے کا مقصد پورا ہو، میرا بلانے کا مقصد پورا ہو۔ ہمارا مقصد دارے لگانا نہیں، داد دینا نہیں، مقصد رونا ہے، کیونکہ وہ جو بقیہ سے آتی ہے نا وہ دارے سننے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر میں کہوں کہ وہ بی بی مجھ حقیر سے فضائل سنتے ہیں، نہیں، وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے۔ تم دیر سے آئے ہو، وہ شام سے بیٹھی ہے، کوئی میرے حسین کو روئے۔ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے مادریوں، آج یہ شب ہے 4 کی، دن 3 کا گزر گیا، جملہ ذہن میں رکھنا، اس کی نظریں ہوتی ہیں تمہاری آنکھوں کے۔ جب کوئی خشک آنکھ لے کے اٹھتا ہے زہرا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، زہرا رو کے کہتی اتنی دور سے چل کے آیا تھا، میرے حسین کو رویا ہی نہیں۔ بس کوشش کیا کرو ایک آنسو آ جائے، نہ آنسو آ سکے کیونکہ رونا انسان کے بس میں نہیں ہے، گردن جھکا دیا کرو، تکلیف محسوس کیا کرو۔ اتر گئی جنگل میں محمد کی بیٹی، آباد گھروں میں رہتے ہو، آباد گھروں سے آتے ہو، آباد گھروں میں واپس چلے جاتے ہو، خرچہ دیکھ دین پہ نبی کی اولاد کا، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی بیٹیاں آج کی رات جنگلوں میں بیٹھی ہیں۔ بھائی اللہ بیٹوں کی زندگی کرے، آج کی رات زینب بار بار پوچھ رہی ہے عباس مجھے حسین سے پوچھ کے بتا آج محرم کی کیا تاریخ ہو رہی ہے۔ بادشاہ حسین عزت دے، ابراہیم بھائی مولا زبان میں تحصیل عطا فرمائے۔ میں مصائب میں ہر بندے کے لیے دعا کر رہا ہوں، میرا مالک تمام کی تکلیفیں ختم کرے۔ حسین کربلا میں پہنچے، کروانگی کا مضمون تھا رب ٹوٹ جاتا اگر میں کل کربلا کا برود پڑھتا۔ حسین کربلا میں پہنچے، کربلا کے ٹیلوں پہ حسین کی نظر پڑی۔ حسین نے کہا عباس، جی بادشاہ، عباس ان ٹیلوں کے آس پاس جا، کوئی آبادی ہے تو ان سے جا کے پوچھ کہ ٹیلے کس کی ملکیت ہے۔ عباس نے گھوڑا دوڑایا، تھوڑا فاصلے پہ قبیلہ مل گیا، بنی اسد کے لوگ تھے، عباس اس قبیلے میں گئے، عباس کا قبیلے میں آنا تھا۔ جو بچے بازار میں کھیل رہے تھے وہ گھروں میں جا کے کہتے بابا باہر کوئی پیغمبر آیا ہے۔ تم جب ہمیں نبیوں کی باتیں سناتے ہو نا، جو تم ہمیں نبیوں کے چہرے کے بارے میں بتاتے ہو، وہاں اتنے خوبصورت چہرے والا کوئی جوان ہے جو گلیوں میں ہے۔ بابا ہم نے کبھی اپنے قبیلے میں اس جوان کو نہیں دیکھا۔ قبیلہ بنی اسد کے جوان بازار میں آ گئے، عورتیں چھتوں پہ آ گئی، وادی بنی اسد کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے عباس کا رستہ روکا، کون؟ فرمایا مسافر، کس سے ملنا ہے؟ بنی اسد کے سردار سے۔ ایک بوڑھے سردار کو گھر سے باہر لایا گیا، ابروؤں کو ہاتھوں سے اٹھایا، اس نے عباس کا چہرہ دیکھا، کہا جی سردار، جب میرا جی سردار، اگلا جملہ جو بندہ مصعب سن رہا ہے اس کا چہرہ بتا دے گا، جب کہا جی سردار، جب اس نے عباس کو سردار کہا، عباس کہتے ہیں میرا مولا تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جب عباس نے کہا میرا سردار تم سے ملنا چاہتا ہے، بنی اسد کا بوڑھا دیکھنا تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ تو اتنا حسین ہے، تیرا سردار کون ہوگا؟ مولا عباس کے بعد میرا آقا ملنا چاہتا ہے۔ کیا لگا کہاں ہے؟ فرمائیں کہ میں چلوں؟ فرمائیں حسین خود آنا چاہتا ہے، میرا سردار خود آئے گا۔ گئے، مولا حسین کو لے گئے، قبیلہ بنی اسد کے بڑھے نے کرسیاں لگوائیں، بیٹھنے کی جگہ بنائی، مولا حسین آئے، کرسی دی، کرسی پہ حسین
दाएं अब्बास खड़े हो गए, बाएं अकबर खड़े हो गए, कबीला बनी असद के नौजवान जमीन पे बैठ गए, यूं देख रहे थे जैसे कोई चौधरी के चांद। कबीला बनी असद का बूढ़ा मौला हुसैन के सामने आया। हुसैन ने कहते आप सरदार हैं? जी मैं सरदार हूँ। मौला कहते हम तुम्हारे इलाके में मेहमान। कहते कबीला बनी असद का बूढ़ा देखे कहता कहीं सफर का इरादा है? हुसैन देखकर निकला सफर की गर्ज से था, रुकना यहाँ पर गया है, मैं ये जगह खरीदना चाहता हूँ। जगह खरीदने का नाम आना था। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहने लगा कौन सी? फरमाया टीले हैं, इनके नाम क्या है? कहता करीम जुबान पे गाजरिया कहते थे, फिर नैनवा कहते थे, फिर दश्ते बला कहते थे, अब कुछ अरसे से करबो बला कहते थे। हुसैन देख के कहने लगे ये तुम्हारी मलकियत है? कहते नस्ल दर नस्ल हमारे पास है। क्या करते हो? कहने लगे क्या करेंगे, ना यहाँ पे खेती होती है, ना कुछ सब्जा होता है, वीरान पड़ी है, फुरात तक जाने के लिए इसे बतौर रास्ता इस्तेमाल करते हैं। मौला हुसैन ने कहा मुझे फुरात का मुकम्मल रास्ता बंद नहीं करना, तो मेरे पानी की जरूरत होगी। 12 मुरब्बा मील फुरात का किनारा मैं खरीदना चाहता हूँ। कहते खरीदना क्यों है? अगली सतर पढ़ो, खरीदना क्यों है? ज्यादा देर रुकना है? हुसैन रो के कहते रुकना नहीं, यहाँ अब रहना। अब हमने रुकना नहीं, अब हमने यहाँ रहना। कबीला बनी असद का बूढ़ा देखेगा, देख मुझे नहीं पता सफर का मकसद तेरा क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना चाहता है, मिन्नत करके कहूँगा। देख मुझे पैसे का लालच हो, मैं तुमसे पैसे लूं, मैं तुम्हें कह दूं कि मुझे इतने दिनार में बेचनी है, ये जगह रहने के काबिल नहीं। तो रहा तो खानदानों के साथ जाता है, तो अकेला जंगल में कैसे गुजारा करेगा? हुसैन वो कहते तुझे किसने कहा है कि मैं अकेला आया? कहेगा तेरे साथ कोई और भी है? हुसैन कहते हाँ मेरा खानदान है। मेरा खानदान से मुराद कौन? हुसैन कहते मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंदा जाने कौन बंदा है जो मुहर्रम के इस रात में रोजा सके। बहनों का नाम आना था बनी असद का बूढ़ा हथेलियों पे घुट के खड़ा हुआ, लेकिन मैं मिन्नत करके कहता हूँ बहनें लेके यहाँ से चला जा, बेटियां लेके यहाँ से चला जा, जितनी जल्दी हो सकता है ये सहरा छोड़ दे। हुसैन रो के कहते क्यों छोड़ो? कहने ये बेटियां रखने की जगह नहीं है, ये बहनें बिठाने की जगह नहीं है। हुसैन कहते मुझे बता तो सही है क्या? वो कहता हमने कभी अपनी बेटियां वहां नहीं जाने दी। हुसैन कहते क्यों नहीं जाने देता? वो कहता आधी आधी रात को किसी बीबी के हमारी औरतें बताती है कोई औरत है तो इन टीलों पे तोड़ कहती है और मेरा लाल तेरा मेहमान। चाहिए 5 मिनट हो गए, या मेहमान बनना या बेटियां लेके आना। हमारी बहनें और बेटियां बताती हैं यहाँ पर मुस्तमर होती है। हुसैन की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मौला हुसैन कहते कबीला बनी असद का हुजूर को मुझे पेश, मैं इसे इतना खूबसूरत बना दूंगा, क़यामत तक के लिए इसे जन्नत मोहल्ला ना बनाऊंगा। जन्नत मोहल्ला का नाम आना था बनी असद के बूढ़े ने सर से अमामा उतारा, कदमों पे हाथ रख रहा, तू जो रेगिस्तान को जन्नत बना रहा, तू कोई मोहम्मद का बेटा है, तू कोई मदीने वाले रसूल का बेटा है। हुसैन की आवाज आई, तू मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? सुना सुना सुन के बड़ा के बस बोल सुना। वाला हुसैन की आवाज आई, तू मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? क्या अगर जवानी थी मेरी, एक बार मदीने गया था,
لوگوں سے سنا تھا کہ مدینے میں مسلمانوں کا اسکول ہے. میں اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا, میں ملنے کے لیے گیا تھا. مولا حسین کو وطن میں جانے والا کوئی ملا. آپ پردیس میں رہتے ہیں نا, وطن تو تمہارا جو بھی ہے پاکستان ہے نا, اپنے وطن کا بندہ میرے بابر بندہ کتنا پیار سے پوچھتا ہے تو کبھی میرے شہر گیا ہے, تو میرے شہر میں کس کو جانتا ہے. حسین کہتے ساتھ مدینے گیا تھا, کہنے لگا ہاں میں گیا تھا. حسین کہتے تو کس سے ملا تھا, کہنے لگا میں رسول سے مل کے آیا تھا. حسین کہتے جب تو گیا تھا تو رسول کیا کر رہا تھا, کہنے لگا میں سیدھا مسجد میں گیا تھا, میں نبی کے پاس بیٹھ کے آیا تھا, میں نے بڑی دیر نبی کی صحبت میں وقت گزارا تھا. میں جب نبی کے پاس گیا تھا نا, اس وقت مدینے والا محمد ممبر میں بیٹھا تھا, اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا, تو بار بار اس بچے کا منہ چومتا تھا. میں نے اس سے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ کون ہے, فرمایا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا لال ہے, نام اس کا حسین تھا. آواز آئی مجھے پہچان, یہ حسین میں سب کا نام, میں وہ حسین ہوں. بنی اسد کا بڑھا ریت پہ گر گیا, رو کے لگا کون سی قیامت آ گئی, محمد کے بیٹے جنگلوں میں آ گئے, رسول کی اولاد گل گئی جنگلوں میں, تمہیں مدینے سے کس نے نکالا. آواز آئی اب ہمیں وہاں کوئی رہنے نہیں. مولا کیوں چھوڑا مدینہ. حسین کی آواز ہے ندیم بھائیو, قبیلہ بنی اسد کا بڑھا, تو نے آباد مدینہ دیکھا تھا, آنے کے بعد ہم غریب ہو گئے, ہمارے گھر کو آگ لگا دی گئی, ہمارے جنازوں پہ تیر مارے گئے, وہ مجھے آدھی رات بہنیں بیٹیاں لے کے وطن چھوڑنا پڑا. بنی اسد کا بڑھا کہنے لگا کیسے تھے وہ مسلمان, رسول کے بیٹے کو وطن سے نکالے. مولا موقع ہے, جتنی دیر رہنا ہو ہم مہمان نوازی دیں. یہ پورا قبیلہ بنی اسد کھڑا ہے, تلواریں نکال کے تیرے ساتھ چلے. حسین کی آواز ہے نہیں, نہ لشکر چاہیے نہ لوگ چاہیے, زمین خریدنا چاہتا. کہنے لگا اب تو رسول کا بیٹا ہے, اب کون سی قیمت. حسین کی آواز ہے نہیں, میں نے یہاں کرنا ہے سجدہ, رسمی مسلح پہ نماز نہیں ہوتی. حسین نے کربلا کیوں خریدی تھی, تاکہ مورخ قیامت تک لکھے کہ میں کسی کے گھر لڑنے نہیں گیا. اب اگلا جملہ کون رہا ہے کیا سکو, حسین نے کربلا خرید کے ہمیں قیامت تک ماتم کرنے دیا, انہوں نے حسین کو گھر آ کے مارا ہے. حسین نے کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کیا, حسین تو جنگل خرید کے بیٹھ گئے تھے. حسین نے کہا خریدنا چاہتا ہوں, کہنے کا کون سی قیمت. حسین نے کہا قیمت بتا. 60,000 دینار. حسین کا 60,000 دینار دوں گا. کہنے کا مولا حسین آپ کے نام لکھے نہیں. اکبر جھکے, ہاتھ مار کے کہتے مولا آپ کے حکم کے بعد کچھ کہا تو نہیں جاتا, سجاد کے نام حسین نے کہا اکبر تجھے حکمت کا پتہ ہے, سجاد صرف میرا بیٹا ہے, تو صرف میرا ہی بیٹا نہیں, حسین کا بھی بیٹا, وہ شریکت الحسین ہے. جیسے تو زینب اور میرا مشترکہ بیٹا ہے, کربلا میری اور زینب کی مشترکہ جگیر ہے. اکبر کے نام پہ لکھوں گا ہبہ تمہارے نام کروں, بس آخری 1 منٹ, ہبہ تمہارے نام کروں گا. تو نے کہا ہبہ کیوں کرتے ہیں. حسین ابن علی کا 3 شرطوں پہ ہبہ کروں گا. خرید میں نے تم سے لی, مالک میں ہو گیا, ہبہ تمہارے نام, 3 شرطیں. قبیلہ بنی اسد نے کہا بسم اللہ مولا, پہلی شرط. فرمایا پہلی شرط ہے آج ہو گئی ہے 2 محرم, اگلے 8 دن تیرے قبیلے کا کوئی مرد ادھر نہیں جائے.
پر نہیں جائے گا. مولا آپ کا حکم ہو گیا سارا. مولا دوسری شرط, مولا نے فرمایا یہاں 10 محرم کی شام ہو, 10 محرم کی اثر تک تم نے نہیں آنا, 10 محرم کی شام کو وہاں جانا, وہاں کچھ لاشیں بکھرے پڑے, ان کی تدفین کر دینا. یہ میری دوسری شرط ہے. یہاں جب ہماری قبریں بن جائے گی نا, پھر اس کے بعد ہمارے مہمان آیا کریں گے. اے مولا حسین تجھے کتنا پیار تھا اپنے یہاں پھر قیامت تک گئے تو ہائے کہے گا میرا مولا تمہیں اسی سال کروا لیتا ہے, تمہیں مرمائن کربلا میں نصیب ہو. میں پھٹتے ہوئے جگر سے دعا کر رہا ہوں میرا مولا تمہیں چہرہ کربلا میں نصیب کر دے. حسین رو کے کہتے ہیں تمہیں یہاں میرے مہمان آیا کریں گے, 3 دن انہیں اپنے گھر میں مہمان رکھنا, ہماری قبروں کے نشان بتانا, میرے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے. کبیرہ بنی اسد کا بوڑھا کرے گا 3 شرطیں نہیں 3 حکم میں نے تسلیم کیے. حسین کے بعد کبیرہ بنی اسد کا بوڑھا امام امت کا باپ ہوتا ہے. اگر تو چاہے اور تو کہے میں تیرے قبیلے کی مستورات سے کوئی بات کر رہا ہوں, اس نے کہا مولا کنیزیں ہیں تیری, نوکرانی ہیں تیری, اس نے بنی اسد کی مستورات کو کہا مولا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. حسین ابن علی شرافت کے نمبردار نے اپنی ابا اپنے چہرے پر دیکھیں گے قبیلہ بنی اسد کی مستورات, فاطمہ کا بیٹا حسین تمہیں سلام کہتا ہے.